آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سیالکوٹ میں کچھ دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا جو آپ نے دیکھا تھا، غیر ملکی ایک تھا، پاکستان میں سری لنکن تھا جو پاکستان سیالکوٹ کے علاقہ فیکٹری میں کام کیا کرتا تھا۔ مشتعل افراد نے بے حرمتی کا الزام لگا کے اس کو قتل کر ڈالا۔ ایسا ہی واقعہ ایک خانوال کی تحصیل ہے تلمبہ جہاں پر پیش آیا۔ خانوال کا علاقہ ہے تلمبہ جہاں پہ پیش آیا، میاں چنوں سے تقریباً 20 کلومیٹر دوری پر علاقہ ہے تلمبہ، وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا۔ نامعلوم شخص کے اوپر مشتعل ہجوم نے الزام لگا دیا کہ اس نے قرآن پاک کے اوراق کو جلایا ہے۔ یہ واقعے کا سنتے ہی لوگ جو تھے جوک در جوک جمع ہونا شروع ہو گئے، اور کچھ لوگ تو پھر اس قدر مشتعل ہو گئے کہ انہوں نے اس شخص کو مارنا شروع کر دیا۔ اس شخص کو اتنا مارا گیا کہ یہ تشدد برداشت نہ کرتے ہوئے اس خالق حقیقی سے جا ملا۔ لوگ ہجوم جو تھا مسلسل مارتے جا رہا تھا۔ لوگوں نے مکوں، گونسوں اور ٹانگوں سے بھی شخص کو مارا۔ مارنے کے بعد اس کی لاش کو درخت کے ساتھ لٹکا دیا گیا۔ یاد رہے یہ میاں چنوں کے پاس ہے تلمبہ کے پاس تارا موڑ جو ہے وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا۔ مدرسہ ہے جو ہے شاہ مقیم کے قریب، مشتعل افراد نے لاش کو گھیرے میں لے لیا اور شدید نعرے بازی بھی کی۔ قتل ہونے والے شخص کا تاحال یہ پتہ نہیں لگ سکا یہ کون تھا، کہاں کا رہنے والا تھا اور یہاں کیوں آیا تھا۔ اس واقعے کا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے نوٹس لیا ہے۔ عثمان بزدار کے مطابق ایسے عناصر کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ میرے ملک میں اس سے پہلے بھی بے شمار کئی واقعات ہو چکے ہیں، یہ بھی اسی طرح کا واقعہ ہے۔ مشتعل افراد نے خود اپنی عدالت لگا لی اور ایک شخص کو قتل کر دیا، جبکہ پاکستان میں قانون موجود ہے۔ تھانہ تلمبہ کی پولیس اور مختلف اضلاع سے پولیس موقع پر پہنچنا شروع ہو گئی۔ مظاہرین نے نعش کو درخت کے اوپر لٹکا دیا اور شدید نعرے بازی کی۔ یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے اس شخص نے بے حرمتی قرآن مجید کو جلایا ہے یا نہیں جلایا، یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ یہ شامل تفتیش کے بعد پتہ چلے گا۔ تازہ صورتحال کے مطابق جو ہجوم ہے ابھی بھی موجود ہے وہاں پہ، اور پولیس جو ہے کھڑی ہے، مزید نفری طلب کی جا رہی ہے۔ اسی طرح کا واقعہ وہ سیالکوٹ میں بھی آپ دیکھ چکے ہیں پیش آیا۔ عوام جو ہے وہ خود دیکھتے نہیں ہیں اور سنی سنائی باتوں پر کچھ لوگ مشتعل ہو جاتے ہیں۔ اس شخص کی عمر تقریباً 50 سے 55 کے لگ بھگ ہے۔ جب پولیس سے دریافت کیا گیا تو ان کا یہی کہنا تھا کہ اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے یہ کون ہے۔ الزام لگا کر قتل کر دینا، اب اس نے جرم کیا ہے یا نہیں کیا یہ تو اللہ عالم، یا تفتیش کے بعد پتہ چلے گا، مگر یہ شخص اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اور ابھی پولیس کی باری نفری موقع پر پہنچنا شروع ہو گئی ہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ تفتیش کے بعد اصل حقائق سامنے آئیں گے کہ واقعہ کیا ہے، اس شخص کو کیوں قتل کیا گیا، کیا واقعہ ہی اس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی تھی، قرآن کو جلایا تھا یا نہیں جلایا تھا، یہ سب باتیں کرنا ہی قبل از وقت ہیں۔ ہجوم کے مطابق اس بندے نے بے حرمتی کی تھی، اس لیے ان کو مار ڈالا۔ اور عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں عثمان بزدار، ان کا نوٹس بھی آ گیا ہے کہ ایسے عناصر کے خلاف سختی سے نپٹا جائے گا۔ عوام سے آخر پہ یہی گزارش کروں گا کہ اگر ایسے واقعات ہو بھی جاتے ہیں تو کم از کم حوصلہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ ہمارے ملک میں قانون موجود ہے، نہ کہ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیا جائے۔ پاکستان میں اس طرح کے بے شمار واقعات ہو چکے ہیں جس کی آج یہ بھی ایک کڑی ہے۔ ہمارے لیے المیہ یہی ہے کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان راشد غفار کو دیجیے گا اجازت، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔